جب تک جیو مناؤ محرم حسین کا، اللہ سب کو دیتا نہیں غم حسین کا۔ اس کی کوئی نماز کسی کام کی نہیں، جس آدمی کو یاد نہیں غم حسین کا۔ لٹائیں گے صدا ہم کربلا والوں پہ جان و تن، اگر یہ ہے گناہ تو یہ گناہ گاری نہ چھوڑیں گے۔ وقار عظمت خون محمد کی قسم مسوا، لگے جتنے بھی فتوے تعزیہ داری نہ چھوڑیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حج کو جاتے ہیں وہاں کنکریاں مارتے ہیں، کہتے ہیں شیطان کو مارتے ہیں، جبکہ وہاں 3 پلر ہیں۔ شیطان وہاں سے کب کا بھاگ چکا ہے، مگر وہاں شیطان کی یاد آتی ہے ان 3 پلروں کو دیکھ کر۔ خانہ کعبہ کو دیکھ کر خدا کی یاد آتی ہے، یعنی جس چیز کو دیکھ کر کسی کی یاد آئے وہ اس کی نشانی ہے۔ رسول اللہ کی نشانی امام حسین ہیں، انہیں دیکھ کر رسول اللہ کی یاد آتی ہے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت کھڑی ہوئی جو ایک بہت بڑی جماعت ہے، 22,000 کی جماعت ہے۔ اس جماعت نے کوشش کی کہ رسول اللہ کی نشانی کو مٹا دیا جائے، بہت کوشش کی گئی، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ یہ رسول اللہ کی نشانی امام حسین ہے، ایسی نشانی جسے قیامت تک کوشش ہوتی رہے گی مٹانے کی۔ یہ نشانی نہ مٹی ہے نہ مٹے گی۔ 22,000 لوگوں کی تمنا یہ تھی کہ نشانی کو مٹا دیا جائے، 71 لوگوں کی تمنا تھی کہ جان چلی جائے پر نشانی نہ مٹ پائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو تعزیہ ہم مناتے ہیں، یہ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں ہم تعزیہ مناتے ہیں۔ میرے امام کی نشانی ہے تعزیہ، اسے دیکھ کر امام حسین کی یاد آتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ تعزیہ ہمیں ملا کہاں سے ہے۔ صرف یہ ہمارے باپ نے نہیں بنایا، ہمارے دادا نے نہیں بنایا، ہمارے پردادا نے نہیں بنایا۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ تعزیہ ہمیں ملا کہاں سے ہے۔ جب آپ اس کا سرچ کریں گے، اس کا ریسرچ کریں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تعزیہ آپ کو کہاں سے ملا ہے، ہمیں کہاں سے ملا ہے یہ تعزیہ۔ یہ تعزیہ خواجہ معین الدین چشتی کے دربار سے ملا ہے۔ یہ تعزیہ سرکار بدیع الدین قطب المدار کے در سے ملا ہے۔ یہ تعزیہ سرکار صابر پاک کے دربار سے ملا ہے۔ یہ تعزیہ نظام الدین اولیاء کے دربار سے ملا ہے۔ یہ تعزیہ مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی کے دربار سے ملا ہے۔ یہ تعزیہ وارث پاک کے دربار سے ملا ہے۔ یہ تعزیہ وہاں سے ملا ہے جہاں رسول اللہ کے لال رہتے ہیں، رسول اللہ کے اہل بیت رہتے ہیں۔ اچھا، یہ حرام کب سے ہوا؟ حلال تو صدیوں سے تھا۔ کوئی بھی مائی کا لال انگریزوں سے پہلے کی کسی بھی کتاب میں تعزیہ حرام دکھا دے تو میں اس کی غلامی کروں۔ انگریزوں سے پہلے کسی بھی فرقے کی کتاب میں تعزیہ حرام نہیں تھا۔ اعلی حضرت ان کے دادا کے پیر مولانا فضل الرحمان گنج مراد آباد اور ان کے دادا کے پیر مولانا عبد الرحمان لکھنوی اور ان کے استاد ملک العلماء بحر العلوم عبد العلی فرنگی محل کی روایت بیان کر رہا ہوں۔ لکھا ہے کہ ملک العلماء بحر العلوم عبد العلی فرنگی محل مدراس کے نواب کے یہاں مفتی اعظم کے عہدے پر تھے۔ نواب کے یہاں پر جو فتوے آتے تھے آپ ہی لکھتے تھے۔ انگریز آئے، انگریزوں نے اعلان کیا کہ آج سے تعزیہ بنانا حرام، جو مسلمان تعزیہ بنائے گا دنڈت کیا جائے گا۔ انگریزوں نے یوں ہی نہیں حرام کیا، اس وقت کے کچھ مولویوں سے لکھوایا، اعلان کرا دیا گیا آج سے تعزیہ بنانا حرام ہے۔ تعزیے پر بین لگایا جا رہا ہے کہ اب کوئی تعزیہ نہیں بنایا جائے گا۔ جب ملک العلماء بحر العلوم کے پاس یہ بات پہنچی کہ انگریزوں نے مسلمانوں کے نشانۂ محبت تعزیے کو حرام کر دیا ہے، تعزیے بنانے پر پابندی لگا دی ہے،
تو مولانا ملک العلما بحر العلوم عبد العلی فرنگی محل کہتے ہیں کہ میرے جتنے بھی شاگرد ہیں سب اپنی اپنی تلواریں میان سے باہر نکال لو، ہم جہاد کریں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ہمارے امام پاک کے تعزیے کو حرام کہا ہے۔ جب انگریزوں کو پتا چلا کہ ملک العلما بحر العلوم کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، آپ اپنے اعلان جہاد کو واپس لے لیجئے، ہم تعزیے سے پابندی ہٹاتے ہیں۔ ایک چیز اور بتا دیں، یہ جو بریلی اور دیوبند ہیں اس کی تاریخ پیدائش آپ کو معلوم ہے؟ تقریباً 1866 میں دیوبند کا مدرسہ بنا اور 1890 میں بریلی کا مدرسہ بنا۔ فاضل بریلوی کی پیدائش 1856 میں ہوئی، تب 1856 سے پہلے بریلی مسلک کا کوئی وجود، دیوبندی مسلک کا کوئی وجود نہیں تھا، اور میں فاضل بریلی کے دادا کے پیر کے دادا کے پیر کے استاد کی بات کر رہا ہوں۔ انگریزوں کے زمانے کے جب انگریز ہندوستان میں شروع میں آئے تھے انہوں نے تعزیے کو حرام کہہ دیا تھا۔ اس وقت کا مفتی اعظم اعلان کر رہا ہے کہ جو تعزیے کو حرام کہے گا میری طرف سے اس کے لیے اعلان جہاد ہے۔ اس وقت کے علماء بھی یہ کہتے تھے کہ جو تعزیے پر پابندی لگائے گا اس سے ہم جہاد کریں گے۔ اب آگے کا زمانہ دیکھتے ہیں۔ بریلی شریف میں ایک کتاب بک رہی ہے، اس کتاب کو لکھنے والا بھی اپنے وقت کا ملک العلما ہے۔ اس ملک العلما کا نام علامہ مولانا مفتی جعفر الدین بہاری، کتاب کا نام حیات اعلی حضرت ہے۔ یہ کتاب پوربندر گجرات سے 2 جلدوں میں، بریلی شریف سے 2 جلدوں میں، تو اس کی دوسری جلد میں مجددوں کی ایک فہرست ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مجدد نے کہہ دیا تو سمجھ لو آخری بات ہے، تو میں ایک مجدد کا حوالہ دے رہا ہوں جس کی حکومت افغانستان سے لے کر برما تک اور نیپال کی سرحد سے لے کر ہندوستان کی کنیا کماری تک اتنی بڑی حکومت پھر بعد میں کسی کی نہیں ہوئی۔ کتنا بڑا بادشاہ، افغانستان اس کے زیر نگی، پاکستان اس کے زیر نگی، ہندوستان اس کے زیر نگی، شرامدید اس کے زیر نگی، مالدیپ اس کے زیر نگی، برما اس کے زیر نگی۔ اتنا بڑا بادشاہ، سلطان اسلام، مالک بحروبر، معین الدین عالمگیر اورنگزیب غازی 12ویں صدی کا مجدد، اس مجدد کی سوانح حیات کی کتاب کو تقریباً 450 سال ہونے جا رہے ہیں۔ کتاب کا نام سوانح عالمگیری۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ عالمگیر اورنگزیب اپنے محل کی فصیل پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ ہندوستان کی ایک بوڑھی عورت اپنے سر پر تازیہ رکھ کر بادشاہ کے قلعے کے پاس سے گزری، کچھ منت مانگی ہوگی، جب تو بیچاری بڑھیا تازیہ لے کر جا رہی ہے اپنے سر پہ، کچھ منت ہوگی اس کی۔ سوانح عالمگیری میں لکھا ہے کہ اس بادشاہ کی نگاہ اس تازیے پر پڑی۔ بادشاہ کو تازیے کے اندر کچھ دکھ جاتا ہے، کوئی جلوہ دکھ جاتا ہے، کسی کا جمال دکھ جاتا ہے، کسی کا نظارہ ہو جاتا ہے۔ بادشاہ مچل گیا، بے خود ہو گیا، دیوانہ زار اپنے محل سے اترا اور اس بوڑھی عورت کے پیچھے بھاگا جاتا ہے اور اس کے سر سے تازیہ اپنے سر پر رکھ لیتا ہے۔ یہ 12ویں صدی کا مجدد ہے، سلطان اسلام ہے۔ اس کا عمل یہ ہے کہ تازیہ سر پہ اٹھا کر امام چوک لے جاتا ہے۔ بنانے والے بھی مسلمان، اٹھانے والے بھی مسلمان اور مٹانے والے بھی مسلمان۔ یہ تو آپ کی چوائس ہے، آپ کس کو لائک کرتے ہیں۔ ہندوستان میں سلسلہ قادریہ کو لانچ کرنے والے بزرگ اولاد غوث اعظم سرکار سیدنا سید عبد الرزاق بانسوی، ایک کتاب کا نام ہے کرامات رزاقیہ، لکھا ہے کہ حضرت سید عبد الرزاق بانسوی کا یہ روز کا معمول تھا
کہ تازیہ خانے میں تازیے کی زیارت کرنے جاتے تھے۔ ایک دن کسی وجہ سے نہیں جا پائے۔ جب وہ اس رات کو سو جاتے ہیں، قسمت کا ستارہ بلند ہو جاتا ہے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ کہتے ہیں، شہزادے میرے بیٹے کیا بات ہو گئی؟ آج تم میرے مکان کی زیارت کرنے نہیں آئے؟ یہ میسج ہے کہ ہر روز تازیے کی زیارت کرو۔ آنکھ والے تیرے جلووں کا تماشا دیکھیں، آنکھ والے تیرے جلووں کا تماشا دیکھیں، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ کتاب کا نام مشکات حقانیت، اس میں لکھا ہے تمام بستی کے تعزیے سرکار وارث پاک کے دروازے پر رکھے جاتے ہیں۔ تمام پوری بستی کے تعزیے وارث پاک کے دروازے پر رکھے جاتے تھے، یعنی تعزیہ بنایا جاتا تھا، تعزیہ اٹھایا جاتا تھا، تعزیہ گھمایا جاتا تھا۔ کل بستی کے تعزیے وارث پاک کے دروازے پر رکھے جاتے تھے۔ لکھا ہے وارث پاک حجرے سے باہر نکلتے تھے، تعزیے کے پاس ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، اور اس وقت تک کھڑے رہتے تھے جب تک کہ تعزیے دروازے پر ہوتے تھے۔ جب تعزیے دروازے سے چلے جاتے تھے تب آپ حجرے میں تشریف لے جاتے تھے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے عظمت تعزیہ۔ اس تعزیے کو تم خالی کاغذ اور کھپچوں کا نہ سمجھو، اسے نسبت ملی ہوئی ہے میرے امام حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی۔ اسے دیکھ کر حضرت امام حسین کی یاد آتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ عظمت تعزیہ ہے۔ رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، رلانے آتی ہیں یاد حسین روز مجھے، میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں۔